وہ بیچارہ پرانے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئن این اسکاچ کی میگنم سائز بوتل لے آ پہنچا۔ مینیجر کے جاتے ہی رکشی بھڑکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسکاچ کی تیز بو سے نفرت ظاہر کر کے مجھے بوتل سے باز رکھنا چاہا، لیکن میں باز آتا نظر نہ آیا تو اس نے توہن کرہن مجھے پینے کی اجازت دی دی، لیکن خود دور جا بیٹھی۔ میں اس کے انکار کی پرواہ کیے بغیر 2 گلاسوں میں ڈبل پیگ انڈیل کر برف کے قطرے ڈالے تو وہ تشویش زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میری اصرار پر اسے پینی ہی پڑی۔ جس انداز میں اس نے گلاس سے پہلا گھونٹ لے کر اپنے لب تر کیے، اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اناڑی نہیں تھی۔ غالباً وہ پی کر بہکنے کے خوف سے پرہیز کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ نکتہ ذہن میں آتے ہی مجھے عقل آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ اس کے معدے میں اترتے رہے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بچڑے سے فکر مندی کے آثار حویدہ تھے۔ یہ مے نوشی کا مسلمہ اصول ہے کہ فکر اور ذہنی دباؤ کی صورت میں نشہ کچھ زیادہ ہی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ لہٰذا اس کا پہلا گھونٹ خالی ہوا تو وہ سرور میں آ چکی تھی۔ اس نے فتح مندانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر مجھے اپنا گلاس خالی کرنے کے لیے للکارا اور پھر دوسرا گلاس بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ پہلے آواز بھاری ہوئی، پھر زبان پر لکنت طاری ہونے لگی۔ تیسرا گلاس اس نے جھومتے ہوئے تیار کیا اور اس میں سے پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کا سر بے اختیار میز پر ٹکتا چلا گیا۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس سے چند بے مقصد سی باتیں کی، اور یہ اندازہ ہو جانے کے بعد کہ اس کا ذہن ہر گرفت سے آزاد ہو چکا تھا، میں نے جانا کہ مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میری زبان سے اسکندر علی کا نام سن کر اس نے میز پر سے سر اٹھائے بغیر اپنا داہنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور لڑکڑاتے ہوئے شکستہ لب و لہجے میں بڑبڑانے لگی۔ مشکل اس کی اس ذہنی روح کو موڑنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس نے تیسرے گلاس میں سے مزید کچھ سیال اپنے معدے میں ڈیلا اور میرے سوال کے جواب میں وہ ہچکی لے کر ہنس پڑی۔ اس کی اکھڑی اکھڑی ہنسی تھمی تو اس نے کسی اندھے کی طرح ٹٹولتے ہوئے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو میں نے آہستگی سے پرے رکھ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اسے مزید پلا دی گئی تو وہ ناکارہ ہو کر رہ جائے گی۔ سیون کا اصل نام قاسم تھا اور وہ برسوں سے ایک دوسرے سے واقف تھے۔ سیون ہی نے تنظیم میں شامل کروایا تھا اسے۔ اسکندر علی کے علاوہ وہ صرف قاسم اور اس کے کام سے واقف تھی، یا پھر اسے B1 کا نام معلوم تھا۔ اسکندر علی کے بارے میں وہ اپنی رپورٹ اس کی لا علمی میں MT 300 پر B1 کو دی تھی اور اسے سے براہ راست ہدایات حاصل کرتی تھی۔ نچلے درجے پر جدید مواصلاتی نظام بھی ایروین کے استعمال کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن MT 100 پرانا کام چلا رہا تھا، اس لیے اس نے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اس وقت B1 سے میرا رابطہ ہو چکا تھا، لہذا رکشی میری معلومات میں کوئی اضافہ نہ کر سکی۔ البتہ میرے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ اسکندر علی کی مخبری کے باعث وہ کسی بڑے سے واقف تھی اور اس سے باقاعدہ رابطہ رکھتی تھی۔ اسکندر علی، قاسم اور رکشی سے شروع ہونے والی ہر کہانی B1 کے پراسرار نام پر ختم ہو جاتی تھی۔ اسی اوپر A2 کا نام میرے سامنے تھا، اسی سے رجوع کر کے میں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد رکشی کو ذہن پر چھانے والی دھن کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن میں اسے اس کی بہکی ہوئی گفتگو کے حوالے سے خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 11 بجے میں نے کافی عرصے بعد بدلی ہوئی آواز میں جاگیر کے گھر فون کیا۔ دوسری طرف سے سلمہ کی آواز سنائی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ درست اور روکھی آواز سے سخت متنفر تھی، جسے سنتے ہی اس کا شوہر اپنی چوکڑی بھول جاتا تھا، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ اسے بتایا کہ جاگیر گھر پر نہیں تھا اور میں نے مزید کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر حالات سازگار رہے اور جہانگیر بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا تو اس کی بیوی تلخ و ترش لہجے میں اسے میرے فون سے ضرور آگاہ کرے گی، اور جہانگیر پہلی فرصت میں موقع نکال کر ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا۔ رکشی کو میں انڈس ہوٹل کے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا۔ اس کے حرکات و سکنات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ شراب اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی، لیکن ابتدا میں اس نے مجھے محض بوتل کھولنے سے باز رکھنا چاہا تھا کہ خود اس کا تعلق شراب نوشوں کی ندیدی قسم سے تھا، جو نتنوں میں بو پہنچتے سب کچھ فراموش کر کے پینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک پیتے رہتے ہیں جب تک بوتل خالی نہ ہو جائے یا ان کے سامنے سے ہٹا نہ دی جائے۔ تیسرے گلاس کے بعد میں نے بوتل ہٹاتی تھی اور اسے گفتگو میں مصروف کر دیا تھا۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے معدے میں اتری ہوئی شراب کی گرفت اس کے ذہن پر لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے کرتے بری طرح اونگنے لگی اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ٹکرائی ہوتی تو شاید اس سے حاصل ہونے والی معلومات میرے لیے سنسنی خیز ثابت ہوتی، لیکن اس مرلے کی مدہوشی کی ذات میرے لیے زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کی گہری نیند سو جانے تک وہاں رکا رہا، پھر باہر نکلا۔ دروازہ لاک کر کے چابی میں دروازے اور فرش کی درمیانی خلا سے اندر سرکا دی، تاکہ ہوش میں آنے کے بعد رکشی خود کو اس کمرے میں پا کر دروازے کا رخ کرے تو چابی اس کی نگاہ میں آ جائے اور وہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا کیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ جائے۔ واپس لوٹتے ہوئے میں نے احتیاطاً مینیجر کو بتا دیا تھا کہ میری دوست کمرے میں آرام کر رہی ہے اور اگر وہ میری واپسی سے پہلے لوٹنا چاہے تو اسے ٹیکسی منگوا دی جائے۔
مینیجر پر میں نے اپنی واپسی کا ذکر محض اس مصلحت کے تحت کیا تھا کہ کہیں وہ رکشی کو پریشان نہ کرے۔ A2 سے رابطے کا وقت رات 1 سے 3 کے درمیان طے کیا گیا تھا، مگر اس فون نمبر کے بارے میں میرا ذہن مسلسل الجھن کا شکار تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ مقررہ وقت سے پہلے ایک بار پھر اس نمبر کو آزمایا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ 1 بجے سے قبل اس نمبر پر کس کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں لاہور کا نمبر ملایا جو پہلے اسکندر کی ڈائری میں سے اور پھر B1 سے ملا تھا، تو مجھے خاصی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ چوتھی گھنٹے کے بعد ریسیور اٹھایا گیا اور اس پر نیند میں ڈوبی ہوئی وہی عمر رسیدہ آواز ابری جو میں اس نمبر پر پہلے بھی سن چکا تھا۔ ذرا منظور صاحب کو بلواتے۔ میں نے خوابناک نسوانی آواز سنتے ہی کہا، یہاں کوئی منظور صاحب نہیں ہوتے۔ اس عورت کی آواز میں اکتاہٹ ہو کر آئی، پھر جو بھی مرد ہو اسے بلاتے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی کہا، مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ فوراً اس سلسلہ منقطع نہ کرتے۔ اس وقت میں اس سے قدر تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ نمبر غلط ہے، یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ عورت کی آواز میں اکتاہٹ اور بیزاری بڑھ گئی۔ میں نے نمبر دہرایا تو اس کی آواز میں بیزاری کے ساتھ ہلکی سی حیرت بھی اوپر آئی۔ نمبر یہی ہے، شاید سننے یا بتانے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ تم نے اس وقت میری نیند خراب کر کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مہربانی کر کے اب مجھے تنگ نہ کرنا۔ میں بیمار ہوں، دوبارہ اٹھنا پڑا تو میری حالت بگڑ جائے گی، لیکن مجھے منظور صاحب سے بہت ضروری کام ہے۔ انارکلی میں ان کی جوتوں کی دکان ہے۔ میں نے احتجاج آمیز لہجے میں کہنا چاہا، لیکن چڑچڑے انداز میں میری بات کاٹ دی گئی۔ منظور نظور کوئی نہیں رہتا یہاں، ایک باری بتا دیا ہے، شریف بندے ہو تو سمجھ جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے بھی پرخیال انداز میں ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ میرے لیے یہ تجربہ حیرت ناک تھا۔ عورت کا لب و لہجہ قطعی فطری تھا، اس کی بنا پر یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتی ہوگی۔ بیماری کے بارے میں بھی اسے جھوٹ بولنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اگر وہ خود ہی A2 تھی تو اس کی آواز میں بیزاری اور چڑچڑے پن کے بجائے تحقمانہ وقار ہونا چاہیے تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ رات کے 11:15 بجے ہی گہری نیند سو رہی تھی، جس کی تصدیق اس بات سے ہوتی تھی کہ ریسیور چوتھی گھنٹے کے بعد اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق فون اس کے بستر سے اتنی دور تھا کہ کال ریسیو کرنے کے لیے اسے بستر چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ اگر وہ خود ہی A2 تھی یا کسی طرح سے اس سے وابستہ تھی تو اصولی طور پر اسے فون اپنے سرحالے رکھ کر سونا چاہیے تھا، تاکہ اہم پیغامات بلا توقف وصول کر سکے۔ وہ تو ان میں سے معلوم ہو رہی تھی جو رات گئے کال وصول کرنے کے بجائے کنودہ ذہن کے ساتھ اس امید پر بستر میں دبکے رہتے ہیں کہ فون کرنے والا طویل انتظار سے اکتا کر خود اس سلسلہ منقطع کرتے۔ بہرحال اس تازہ تجربے نے میرے پچھلے مشاہدے کی تصحیح کر دی تھی، اور 1 بجے کے بعد فون کر کے میں اس پراسرار معاملے میں کوئی حتمی رائے قائم کر سکتا تھا۔ لیکن 1 بجنے میں خاصی دیر تھی اور میرے پاس ایک اور کام موجود تھا، لہٰذا میں نے اسی کو نپٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ C1 کا فون نمبر ویسے تو مجھے اسکندر کی ڈائری سے مل ہی گیا تھا، لیکن رکشی نے اپنے کسی دوست کی رہائش گاہ کے حوالے سے وہی نمبر مجھے بتایا تھا۔ رکشی کو میں انڈس ہوٹل کے کمرے میں مقفل کر کے آیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ 4-5 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آ کر ہوٹل چھوڑنے کے قابل ہو سکے گی۔ اس اعتبار سے اس گھر میں C1 کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور میں رکشی کے ساتھ اسے بھی سبق دینے کا ارادہ کر چکا تھا، لہٰذا میں نے C1 کا نمبر گھما ڈالا۔ ہیلو، دوسری طرف سے فوری طور پر جواب ملا تھا اور آواز یقینی طور پر C1 کی تھی، لیکن میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ تم قاسم میں بول رہے ہو نا؟ میں نے اپنی آواز تبدیل کیے بغیر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ لائن پر لہجہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی تھی، لیکن مخمسے میں پڑ گیا تھا کہ مجھ پر اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ میں اپنی جگہ مطمئن تھا کیونکہ اس وقت گفتگو رکشی کے حوالے سے ہونا تھی۔ تمہیں یہ نمبر کس نے دیا ہے؟ توقف کے بعد سوال کیا گیا۔ تمہاری ماں نے، اس کے علاوہ اور کون دے سکتا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کی آواز میں اضطراب کی ایک ہلکی سی لہر تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ہونا تو اسے کسی کوڑا گھر میں چاہیے تھا، لیکن میں اسے ایک ہوٹل میں بند کر آیا ہوں۔ میں نے زیریلے لہجے میں کہا، شراب کی عادی ضرور ہے، لیکن اسے ہضم کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ معلوم ہوتا ہے معدے کی بجائے ساری اس کے دماغ ہی میں پہنچتی ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اس طرح تم ایک جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہو، اس نے کہا۔ اس کی اپنی زندگی بھی مجرمانہ ہی ہے، میں نے اسے بند کر دیا تو کون سا غضب ہو گیا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کی آواز میں تشویش پیدا ہوگی۔ فی الحال مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہیں اس کے حشر سے آگاہ کر دوں۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، تم نے اسے کس مقصد سے میرے پیچھے لگایا تھا؟ کس کے لیے کام کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز الجھن اویز ہوگی۔ تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت تھی تمہیں تمہارے پیچھے لگانے کی؟ میں تو تم سے واقف بھی نہیں ہوں۔ یہ سب تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے نشے کی حالت میں کچھ انکشافات کیے تھے جن سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ دانستہ میرے پیچھے لگی ہوئی تھی تاکہ میری جملہ سرگرمیوں سے کسی کو باخبر کر سکے۔ پھر تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ وہ تمہاری سرگرمیوں کی اطلاع کسے دی تھی۔ اس کی آواز میں امید کی ہلکی سی کرن اود کر آئی۔ وہ تمہارے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس کے بعد یہ سوال میرے لیے بے معنی تھا، پھر وہ کسی باز پوچھ کے قابل نہیں تھی۔
نشے گروہ میں خود ہی بولے جا رہی تھی، عورت ذات نہ ہوتی تو شاید میں تشدد کے ذریعے چند ہی منٹ میں اس کا سارا نشہ ہرن کر دیتا۔ اگر وہ بہک گئی تھی تو اس کی گفتگو لاجانی رہی ہوگی، اس کی بنا پر تم اسے حبس بے جا میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کا لہجہ نرم اور مساہلت امیز تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے رہا کر دو، میں دیکھوں گا کہ اس نے تم سے کیا بکواس کی ہے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا، میں نے مکارانہ لہجے میں کہا۔ کمرہ مقبل کر کے میں چابی کمرے میں ہی ڈال آیا ہوں، ہوش میں آنے کے بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گی، لیکن دوبارہ اس نے میرا رخ کیا تو میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ فون نمبر کے ذریعے تم تک پہنچنا بھی میرے لیے دشوار نہیں ہوگا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنے معاملات میں بے جا مداخلت سے نپٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا غصہ بالکل بجا ہے۔ بلا توقف اس کی جاندار آواز ابھری۔ وہ کس ہوٹل میں ہے مجھے بتا دو تاکہ میں اسے وہاں سے لے آؤں۔ ایسا نہ ہو کہ نشے کی جھونک میں مزید دشواریاں مول لے بیٹھے۔ ایسا ہوا تو مجھے خوشی ہوگی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تھوڑی بہت سزا تو اسے ویسے بھی ملنی ہی چاہیے۔ یہ کہ اگر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے تنظیمی امور سے متعلق کسی اشارے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں نے رکشی کو کسی حریف کی جاسوسا تصور کیا تھا۔ اس طرح نہ صرف رکشی کی گوشمالی کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، بلکہ آئندہ کے لیے اس کے مجھ پر مسلط کی جانے کا امکان بھی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اسکندر علی کی طرح اپنی جملہ آزادیوں سے محروم نہ ہو سکوں۔ رکشی سے اور اس کے دوغلے کردار سے میں بخوبی واقف تھا، لہٰذا اس کے جال سے صاف بچ نکلا تھا۔ دوسری طرف B1 کے آخری الفاظ پیغام کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی تھی، اس کی روشنی میں مجھے کبھی امید تھی کہ اوپر والے فوری طور پر کسی نئے چہرے کو میرے پیچھے لگانے کے بجائے اپنا وقت نئی صورتحال کے مقابلے میں صرف کریں گے اور میں کچھ عرصے کے لیے سکون سے اپنا وقت گزار سکوں گا۔ اس کے بعد مجھے بس ایک ہی احتیاط کرنا ہوتی کہ کسی اجنبی کو خود سے اس قدر قریب نہ آنے دوں کہ وہ مجھ پر مسلط ہو سکے۔ میرے توقع کے عین مطابق 12 بجے کے بعد ٹرانسمیٹر پر جہانگیر کا پیغام موصول ہوا۔ میں نے اپریٹس آن کرتے ہی اس سے B4 کی حیثیت سے مال کے بارے میں سوال کیا، جس پر اس نے بتا دیا کہ جیوا ہاؤس میں اس نے باحفاظت مال کی ڈیلیوری لے لی تھی اور پھر سارا مال آگے تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی آواز دبی دبی اور تشویشناک سی تھی۔ شاید وہ میری اس غیر معمولی کال کے سلسلے میں پریشان تھا، لیکن میں نے مال کے بارے میں اس کی رپورٹ سننے کے بعد فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ جہانگیر کے اس کے پیغام نے میرے لیے صورتحال کو خاصا سلجھا دیا تھا۔ B1 کے ریکارڈ کیے ہوئے پیغام میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ MT300 کی ٹرانسمیشن فریکوینسی کسی کے علم میں آ گئی تھی اور اس پر نشر ہونے والے پیغامات سن رہا تھا، لیکن جہانگیر تک مال کی رسائی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ پچھلی رات میری اور B1 کی گفتگو کسی غیر متعلقہ آدمی نے نہیں سنی تھی، اور اگر سنی بھی تھی تو وہ اس قدر بے سر و سامان اور مجبور تھا کہ نیشنل ہائی وے کے 18ویں میل پر ٹرک نمبر PR03 کے خلاف بر وقت کوئی کارروائی نہیں کر سکا تھا۔ 1:03 پر میں نے انتہائی سنسنی کے احساس لیے لاہور کا وہ نمبر ملا جس پر کچھ دیر قبل ایک بیمار عورت سے گفتگو ہو چکی تھی۔ آخری ہنسا ڈائل کرتے ہی دوسری طرف سے ٹیون سنائی تھی اور میں دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دیر قبل خود کو بیمار اور مجبور ظاہر کرنے والی مقررہ وقت پر اپنی بیماری کی فراموشی کے ہدایات و پیغامات جاری کرنے کے پراسرار کام میں مصروف رہی تھی۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے دوبارہ نمبر ملا تو دوسری گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ پھر میرے کان میں ایک مردانہ آواز گونج اٹھی جس میں تحکم کا انداز نمایاں تھا۔ مجھے A2 سے بات کرنی ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ مرضی کے بغیر کوئی بات رونما ہونے پر فوراً ہی بھڑک جانے کا عادی رہا ہوگا۔ بول رہا ہوں، وہ آواز درست ہوگی۔ تم کون ہو؟ B4، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے B1 سے ہدایت ملی تھی کہ کسی ہنگامی، وہ سب مجھے معلوم ہے۔ اسے خشک لہجے میں میری بات کاٹی۔ اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرو، میرے پاس وقت کم ہے۔ میری غیر موجودگی میں B1 کا ایک پیغام ریکارڈ ہوا تھا۔ اس کے مطابق B1 کو شبہ ہے کہ MT300 کا راز کسی کے ہاتھ آ گیا ہے اور وہ فریکوینسی مخدوش ہو گئی ہے۔ مجھے رابطے کی کوشش سے منع کر کے چند روز کے لیے رپوسٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا ہے۔ الجھنے کی ضرورت نہیں، A2 کا لہجہ پرسکون تھا۔ جو کہا گیا ہے وہی کرو، حالات سازگار ہوتی تم سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو، لیکن آنکھیں کھلی رہنی چاہیے۔ میں پوری طرح محتاط ہوں، میں نے کہا، لیکن میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کل شہر میں لسٹ لینے کے بہانے ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی تھی۔ میں اس کی طرف سے مشکوک ہو گیا تھا، لہٰذا اس کے دام میں لایا۔ وہ آج پھر ملی تھی۔ میں نے اس کی اصلیت معلوم کرنے کی نیت سے اسے اسکاچ پلوائی تو وہ بہک کر بہت سے سلسلے خیز انکشافات کرتی چلی گئی۔ کہانی بنانے کی ضرورت نہیں، اس نے خشک لہجے میں مجھے ٹوکا۔ مختصر الفاظ میں اپنی بات کہنے کی عادت ڈالو۔ شاید وہ کسی دشمن کی اداکار ہے۔ اس نے بتایا کہ اسکندر علی کی نگرانی کرتی رہی تھی اور اب اسے مجھ پر مامور کیا گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، نام کیا تھا اس کا؟ A2 کے انداز میں ترشی اود کرائی۔ رکشی، میں نے کہا۔ اس نے مجھے ایک نمبر بھی دیا تھا جس پر وہ کسی دوست کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے ہوٹل میں سوتا ہوا چھوڑ کر میں لوٹا۔ پھر میں نے اس کے ساتھی کو فون پر لان تان کرتے ہوئے تنبیہ کی
کہ اگر رکشی نے دوبارہ میرا پیچھا کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی لڑکی کے حرکات سے لاعلم معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ نشے میں بولنے لگی تھی۔ لیٹو کی آواز میں غصے کے ساتھ ملال بھی واضح ہو گیا۔ اسے چھوڑ دو، وہ آزاد ہے۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ ہوٹل کا کمرہ مقفل کر کے چابی اندر ہی ڈال آیا ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنی مرضی کے مالک ہوگی۔ اب تم اسے بھول جاؤ، C1 اسے دیکھے گا۔ اس کی آواز سرد اور معنی خیز تھی۔ PR 039 کا کیا رہا؟ میں چونک پڑا۔ وہ تنظیم میں اوپر کے درجے پر فائز تھا، لہٰذا تمام سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر معلوم ہوتا تھا۔ مال لانے والے ٹرک کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ پھر اس نے جس انداز میں C1 کا ذکر کیا تھا، اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں براہ راست رابطے کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود تھا، جسے اختیار کر کے A2 اس تک اپنے احکامات پہنچا سکتا تھا۔ مال پہنچ گیا، میں نے جواب دیا۔ کل اس بارے میں MT300 پر B1 نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ گفتگو کسی نے سنی ہوگی تو ٹرک خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن کہیں کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ مال وصول کر کے آگے بڑھایا جا چکا ہے۔ گڈ، اس کا سپاٹ لہجہ رہا۔ اگر میری معلومات درست ہیں تو باہر مال بھیجنے کے لیے آدمی کا بندوبست تمہارے ہی ذمہ تھا۔ کچھ لوگ ملے ہیں، 2-4 روز میں انتخاب کر لوں گا، میں نے تفصیل سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ انتخاب مکمل ہوتی تو مجھے اطلاع ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر سرگرمی موقوف رہے گی۔ تمہیں کسی اور معاملے میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر میں نے بھی گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ فون پر وہ مردانہ آواز میرے لیے غیر متوقع ثابت ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ 1 بجے سے پہلے بات کرنے والی عورت اپنے گھر میں کسی مرد کی موجودگی کے بارے میں مسلسل جھوٹ بولتی رہی تھی۔ یہ امکان بھی تھا کہ وہ کوئی خراب عورت ہو اور A2 سے اس کے مراسم کی نوعیت مشکوک رہی ہو۔ بہرحال یہ طے ہو گیا تھا کہ A2 کا نمبر وہی تھا اور ذرا سی محنت سے نمبر کے سہارے لاہور کے اس پتے کا سراغ لگا کر اس کا کھوج نکالا جا سکتا تھا۔ اگلی صبح کے اخبارات میں MT300 کے حوالے سے ایک سنسنی خیز کہانی موجود تھی۔ خودکشی کی اس واردات کا تعلق اندرون سندھ کے ایک زرخیز دیہی علاقے سے تھا، جہاں مٹا خان نامی ایک باحیثیت زمیندار نے فوجی حکام کی کارروائی کا خدشہ محسوس کرتے خود کو خوابگاہ میں محصور کر کے رائفل کے فائر سے اپنی کھوپڑی چکناچور کر لی تھی۔ واقعات کو یوں تھے کہ مٹا خان اپنے علاقے کا بااثر اور سخت گیر جاگیردار تھا۔ اس نے شہر میں یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اپنے جولانی مزاج کے پیش نظر وہ اپنا بیشتر وقت جاگیر پر گزارتا تھا، جہاں اس کی حیثیت کسی مطلق العنان حکمران سے کم نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں قرب و جوار کے لوگوں کی عزت و آبرو ہر وقت خطرے میں رہتی تھی۔ جب اور جسے چاہتا اپنی حویلی میں بلا لیتا اور منمانے سلوک کے بعد اسے واپس بھیج دیتا۔ لوگ اس کے اثر و رسوخ سے زیادہ اس کی قوت سے خائف رہتے تھے، کیونکہ وہ لٹیروں اور بنواشوں کی سرپرستی کے سلسلے میں خاصا بدنام تھا۔ جو لوگ اس کا حکم ماننے سے انکار کرتے وہ بہت جلد کسی عبرتناک واردات کا نشانہ بن جاتے تھے۔ مال و زر سے محرومی کے ساتھ ہی ان کی عورتوں کو اسلحے کے بل پر سریعام رسوا کیا جاتا اور پھر واردات کرنے والے جنگلوں میں رپوش ہو جاتے، جن کا کبھی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ چند رپورٹیں پولیس تک بھی پہنچی، لیکن ان کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اپنی طاقت کے گمنڈ میں مٹا خان نے ایک غریب شخص کی بیوی کو اپنی حویلی میں بزور طاقت بلوایا۔ اس کا مرد روزی کمانے کے سلسلے میں شہر میں مقیم تھا اور دوسرے تیسرے مہینے گھر آتا رہتا تھا۔ وہ عورت 4 دن غائب رہی۔ بظاہر اس کے لواحقین قرب و جوار کے علاقوں میں اسے تلاش کرتے رہے، لیکن سینہ بہ سینہ پھیلنے والی باتیں اور ان کے ذریعے بستی کے ہر فرد کو یہ معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ اسے مٹا خان کے آدمی زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ 5ویں دن وہ ویران آنکھوں سے ایک ایک کو تکتی ہوئی واپس آئی۔ کچھ دیر گھر میں رکی اور کسی سے ایک بھی لفظ کہے بغیر واپس لوٹ گئی۔ اپنے گاؤں میں کچھ دیر تک کسی اجنبی کی طرح بھٹکتے رہنے کے بعد اس نے تماشائیوں کے سامنے ایک کنویں میں کود کر خودکشی کر لی۔ اس کا شوہر واپس آیا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کی خودکشی کے صحیح پس منظر پر روشنی ڈالتا۔ مٹا خان کا تو ذکر ہی دور کی بات تھی۔ اسے یہ تک نہیں بتایا گیا کہ مرنے والی 4 روز تک گھر سے غائب رہی تھی، لیکن چند روز میں رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ باتیں اس سے چھپائی جا رہی تھیں۔ وہ مٹا خان کی شہرت سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا ایک دن اس کی حویلی میں جا پہنچا۔ اس وقار نے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے اسے اپنے پاس ملازمت کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ مرنے والی کا شوہر تہیہ کر چکا تھا کہ اس علاقے سے مٹا خان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ رفتہ رفتہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والے بدسلوکی کی تفصیلات بھی معلوم ہوتی گئی اور وہ دن رات نیفے میں چھری لگائے کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ ایک ہی وار میں بھیڑیے کا خاتمہ کر سکے۔ لیکن مٹا خان اپنی حویلی میں ہر وقت خوش آمدیوں کے محفوظ حلقے میں گھرا رہتا تھا۔ خوابگاہ میں جاتا تو اندر سے دروازہ مقفل رکھتا تھا۔ حویلی کے زنانے حصے میں کسی نامحرم مرد کی رسائی کا امکان نہیں تھا، کیونکہ دوسروں کی عزت کو کھلونا بنانے والے کو اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ اپنی انہی کوششوں کے دوران میں چند روز قبل مرنے والی کے شوہر نے ایک روشندان سے عجیب منظر دیکھا کہ مٹا خان اپنی مضبوط آہنی تجوری کے پٹ کھولے اندر رکھے ہوئے ایک صندوق کے سامنے بیٹھا تھا۔